السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا سا تیز کریں گے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحمتنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل مسلم في كل يوم وليلة من رمضان دعوة مستجابة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم للصائم عند فطره دعوة مستجابة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح له باب من الدعاء فتحت له أبواب الرحمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا الله العافية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما ينجيكم من عدوكم ويدر عليكم من أرزاقكم تدعون الله في ليلكم ونهاركم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ جل جلالہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دیا اور آج اس کا 18واں روزہ ہے اور اگلا عشرہ آخری عشرہ ہے اور رمضان المبارک کی آمد کے بارے میں
اتنے مہینے رہ گئے جی رمضان آ رہا ہے، آتے آتے جی رمضان بھی آ گیا، پھر اس کو ٹھہراؤ نہیں ہے۔ جیسے ایک دل لگی والا محبوب مہمان آتا ہے اور اس سے محبت ہوتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ وہ مہمان ہمارے پاس رہیں، ہم ان سے فیض لیتے رہیں، روحانیت لیتے رہیں، لیکن وہ مہمان ایک دم رخصت ہو جاتا ہے اور ہم اس کے فیض سے اور اس کی رحمت اور برکت سے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ ایسے ہی رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اس تیزی کے ساتھ یہ 17-18 دن گزرے کہ بالکل پتہ بھی نہیں چلا، اور یہی حال 10-12 دنوں کا ہوگا، وہ دن بھی گزر جائیں گے۔ خوش قسمت وہ ہے جو ان باقی شدہ گھڑیوں کی قدر کر لے اور جو کرنے کے کام ہیں وہ کر لے اور نہ کرنے کے کاموں سے بچ جائے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جزیات اور تفصیلات میں نہیں جاتے تھے، فرمانے لگے ایک مرتبہ کہ کرنے کے کام کرو تو نہ کرنے کے کام خود بخود چھوٹ جائیں گے۔ کرنے کے کام وہ جس کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا، کرنے کے کام وہ نہیں ہے جو دنیا کرتی ہے، ہمارے خاندان والے کرتے ہیں، ہمارے علاقے کا دستور ایسا ہے، ہمارے دوست ایسا کرتے ہیں، ہماری زبان والے لوگ ہیں نا وہ تو یوں کرتے ہیں، ہمارے گھر کا نظم دوسرے گھروں سے الگ ہے، ہم تو اپنے گھر میں یوں کرتے ہیں۔ تو نہ گھر پہ چلنا ہے، نہ زبانوں پہ چلنا ہے، نہ قومیت پہ چلنا ہے، نہ ملک کے دستور پہ چلنا ہے، نہ شہر کے دستور پہ چلنا ہے۔ ہمارے نبی تشریف لائے تو علاقے کا دستور بدلا ہوا تھا، لوگ بچیوں سے نفرت کرتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے اور خون کو چاٹ لیتے تھے، اور قتل و غارت کا بازار گرم تھا، اور تعصب، لسانی تعصب، قومی تعصب وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ لیکن آپ نے وہ سارے دستور ختم کیے، اور جتنی گندی قسم کی رگیں تھی جو جانور میں باقی رہ جاتی ہے تو جانور تڑپنے لگتا ہے، اس کی جان نہیں نکلتی، وہ جاہلیت کی ساری رگیں اللہ کے رسول نے کاٹ دی، اور ساری جاہلیت کو جو جانور تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا، اور وہ چیز جو آسمان سے ملی اس کو آپ نے نافذ فرمایا، اور سب سے پہلے اپنی ذات سے کیا آپ نے، پھر اپنے گھر سے کیا آپ نے، اس کے بعد باہر ترغیب دی۔ اپنی نماز جو آپ نے پڑھی وہ پاؤں پہ ورم والی نماز پڑھی، اپنی نماز جو آپ کی نے پڑھی وہ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے آپ کے۔ لوگوں کو جو نماز پڑھائی وہ مختصر پڑھائی، میرا جی چاہتا ہے کہ میں لمبی قرات کروں، اس زمانے میں مستورات بھی آتی تھیں، لیکن پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں، کہیں اس کی ماں فتنے میں نہ پڑ جائے کہ میں نماز پڑھوں یا بچے کو سنبھالوں۔ تو لوگوں کو نماز پڑھائی مختصر، اور اپنی نماز پڑھی پاؤں پہ ورم والی۔ لوگوں کو افطار کا حکم دیا، اور خود جب روزہ رکھتے تھے صوم وصال، صوم وصال کا مطلب نہ سحری نہ افطار، صوم وصال کا مطلب، وصال کے لفظی معنی آتے ہیں جوڑ کے،
وصال کے لفظی معنی آتے ہیں جوڑنے کے. ایک روزہ ختم ہوا، اگلا جڑ گیا، کھانا پینا کچھ نہیں. صحابہ نے دیکھا دیکھی میں شروع کر لیا. آپ نے دیکھا وہ تو کمزور ہو گئے، گرنے لگے. فرمانے لگے ایکم مثلی، تم میری طرح کہاں بن سکتے ہو؟ یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب تو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، روحانی طور پر مجھے غذا ملتی ہے. تمہاری روحانیت میرے جیسے تو نہیں ہے. تو روزہ رکھا، صوم وصال رکھا، جس کے اندر افطار کا نام بھی نہیں، جس میں سحری کا نام بھی نہیں. اپنے روزے ایسے رکھے، آپ نے اپنی رکعتیں ایسے پڑھی کہ ایک رکعت نیت باندھی اور سورہ بقرہ ختم ہو گئی 2.5 سپارے، رکوع نہیں کیا. دوسری سورت آل عمران شروع ہو گئی، چوتھے پارے پہ جا کے وہ بھی ختم ہو گئی، رکوع نہیں کیا. سورہ نساء شروع ہو گئی، چھٹے پارے پہ جا کے وہ ختم ہوئی، رکوع نہیں کیا. سورہ مائدہ شروع کر لی، جا کر کے سورہ انعام 7ویں پارے پہ جا کے رکوع کیا. ایک رکعت میں 7 سپارے، گھنٹوں گھنٹوں قیام کرنا. تو اپنی ذات سے ایک عمل کیا تو لوگ جب دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول ایسے ہیں، تو ابتدا اپنی ذات سے کی اور گھر سے ابتدا کی. جنگ کے اندر دوسروں کو آگے نہیں کیا. اپنے داماد حضرت علی کو بھیجا، اپنے چچا حضرت حمزہ کو بھیجا، اور عبیدہ ابن حارث کو بھیجا، یہ بھی رشتہ دار چچا زاد ہیں. گھر کے لوگوں کو آگے بڑھایا تاکہ کوئی کل کو کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں، خود گھر کا یہ حال ہے. تو اپنی ذات سے عمل میں آگے بڑھے اور ایسا ماحول بنایا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کا کہ لوگ مسجد سے ہٹنے کو تیار نہیں. آدھا دن مسجد، آدھی رات مسجد. ایک جماعت ایسی ہوتی تھی، آدھا دن مسجد آدھی رات مسجد، اور دوسری جماعت دوسرا آدھا دن مسجد دوسری آدھی رات مسجد. آدھی رات پہ اذان ہوتی تھی. طحاوی شریف میں روایت ہے کہ جو عشاء میں مسجد میں ٹھہر چکے ہیں وہ گھر چلے جائیں، اور جو عشاء پڑھ کے گھر جا چکے ہیں وہ مسجد آ جائیں. یہ مسجد نبوی کا ماحول بنا. تو عرض یہ ہے کہ کرنا وہ ہے جو ماحول کہہ رہا ہے وہ نہیں کرنا، کرنا وہ ہے جو آسمان سے اترا ہے. اپنے گھر کے نظم کو علاقے کے تابع نہیں کرنا. جی ہمارے علاقے میں لوگ رات کو 3 بجے سوتے ہیں، ہم بھی 3 بجے سوئیں گے. اپنے گھر کے نظم کو شریعت کے تابع کرنا. رات 10 ساڑھے 10 بجے کے بعد بتیاں بند کر دیں. اپنے بیٹے کو تاکید کر لے، اپنے بہو کو، کہ گھر کے اندر خبردار جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کا ہمارے گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کرنا پڑے گا. یہ جو ناز اور لاڈ کے ساتھ بچوں کو بڑا کیا اور وہ بے نمازی بن گئے، تراویح نہیں پڑھ رہے، وہ ہمارے ہاتھ کے نیچے سے نکل گئے اور فرض نماز نہیں پڑھ رہے، یہ ہمارا قصور ہے. میں باپ ہوں، باپ ہونے کی حیثیت سے میرا قصور ہے. میں دادا ہوں، دادا ہونے کی حیثیت سے میرا قصور ہے. میں نے اپنے گھر کے نظم کو اپنے ماں باپ جیسا کیوں نہیں بنایا؟ مجال ہے کہ میرا باپ صف میں مجھے نہ دیکھے اور وہ گھر میں آ کے مجھ سے پوچھے نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا تھا. یعنی ڈر لگتا تھا ہمیں کہ والد صاحب یوں دیکھیں تو بس تم آنکھوں کے سامنے ہو. بس اللہ کی قسم ہم نے ایسی زندگی گزاری. آج بھی یعنی والد صاحب کا خوف آج بھی
محبت اپنی جگہ پہ، نفرت نہیں ہے ماں باپ سے۔ جن استادوں نے ہمارے ساتھ سختی کی ہے ہماری تربیت میں، وہ ابھی میں نے نفل پڑھے نماز سے پہلے، سب سے پہلے اسی استاد کا نام لیا میں نے کہ اللہ اس میرے ایصال ثواب میں میرے اس استاد کا حصہ ڈال دے۔ نفرت نہیں ہوتی۔ جو آدمی پوچھ گچھ کرتا ہے وہ میرا محسن ہے، وہ میرا دشمن نہیں ہے۔ اس لیے ان بچوں پہ کنٹرول رکھیں۔ یہ جو بچے بالکل لڑکیاں اور لڑکے دونوں یوں اڑ گئے ہم سے، اور ہم بڑھاپے میں سسک رہے ہیں اور وہ اپنے مزوں میں ہیں، اور ہم کہتے ہیں بڑا اچھا ہے جی، بچہ امریکہ میں ہے، بچہ کینیڈا میں ہے، بچہ لندن میں ہے، بچہ بس خوش ہے بس۔ تو اس دن کے لیے پڑھایا تھا تم نے کہ وہ اپنی عیاشی کرے، تم یہاں پر جز کے لیے محتاج پھرو۔ تو ان بچوں کی تربیت، ان بچوں کو مسجد لانا، ان بچوں سے پوچھ گچھ کرنا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ ابھی رابطہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کہاں ہیں؟ جی ہم تو دکان میں ہیں۔ بھئی آپ تراویح نہیں پڑھتے؟ نہیں میں تو تراویح نہیں پڑھتا ہوں۔ بھئی آپ ختم بھی نہیں کیا؟ نہیں میں نے ختم بھی اس سال نہیں کیا۔ بالکل صاف کہتے ہیں، نہ تراویح پڑھتے ہیں نہ قرآن کا ختم کرتے ہیں، مسجدیں خالی ہو گئی ہیں۔ یہ پہلا رمضان ہے جو آنکھوں سے مشاہدہ ہو رہا ہے کہ لوگ مسجدوں میں نہیں ہیں۔ یہ درد اور یہ غم مسجد والے، یہ پرانا مجمع اگر نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ یہ نیا پیغمبر کا انتظار کہ وہ آئیں گے وہ غم کریں گے، یہ غم تو آپ نے کرنا ہے۔ کتنے سارے نوجوان اس وقت گھروں میں سو رہے ہیں، ان کا جمعہ جا رہا ہے، اور میں خوب اچھی طرح غسل کر کے تیار کر کے خوشبو لگا کے مسجد آ گیا، ہلکا سا میں نے اس کو ہاتھ چھیڑا اور اس نے کہا بس میں تو سو رہا ہوں۔ وہ جمعہ کہاں پڑے گا؟ رمضان کا مہینہ، عید نہیں پڑھتے لوگ۔ تو یہ درد کی باتیں ہیں، اس درد میں آپ نے شریک ہونا ہے۔ تو ماحول آپ کے بنانے سے بنے گا۔ آپ اپنے گھر کا ماحول افطار سے پہلے دعا والا بنائیں۔ آپ کے بچے جب اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے وہ بھی دعا کا ماحول بنائیں گے۔ آپ اپنے گھر کو نماز سے آباد کریں، تہجد سے اور سنت اور نوافل سے، آپ کے بچے آپ کے گھر کو آباد رکھیں گے۔ آپ کے گھر کا نظم روزے والا اگر ہوگا اور تلاوت والا ہوگا اور اللہ کے نام پہ خرچ کا نظم ہوگا کہ آپ ہدیے بنا رہے ہیں اور جناب نام لکھ رہے ہیں، رشتہ داروں کے نام الگ، استادوں کے نام الگ، دوستوں کے نام الگ، غرباء فقراء کے نام الگ، آپ کے بچے آپ سے سیکھیں گے۔ وہ پھر اپنے استادوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو وہ یاد رکھیں گے۔ تو اللہ جل جلالہ رمضان کا وہ آیتیں سنا رہے ہیں۔ آپ نے 2 جمعے آیتیں سنی، یہ تیسری آیت ہے رمضان کی۔ پہلی آیت میں فرضیت کا بیان تھا، وہ آپ نے سنا۔ دوسری آیت میں تلاوت کا بیان تھا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ رمضان کو قرآن سے آباد کیا جائے، رمضان کو تلاوتوں سے آباد کیا جائے۔ حالانکہ تھوڑا سا سوچیں اور تھوڑا سا جائزہ لیں، رمضان میں سونا بڑھ گیا یا گھٹ گیا؟ تو اگر آپ تھوڑا سا موازنہ کریں گے تو غیر رمضان میں کم سوتے ہیں اور رمضان میں زیادہ سو رہے ہیں۔ کھانے پینے کا موازنہ کریں تو غیر رمضان میں کم کھاتے ہیں، رمضان میں زیادہ کھاتے ہیں۔ وقت کے ضائع کرنے کا موازنہ کریں تو غیر رمضان میں کم وقت ضائع کرتے ہیں اور رمضان میں زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو یہ سوچ اور یہ فکر یہ ہمیں مجبور کرے اس بات پر کہ ہم اللہ کی ذات سے درخواست کریں
کہ اے اللہ جس رخ پہ ہماری گاڑی جا رہی ہے وہ رخ ہمارا غلط ہے، ہماری اس سواری کو اور ہمارے اس روحانی سفر کو اے اللہ سیدھے رخ پہ کر دے، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے دعا مانگنے کی کثرت کا حکم ہے رمضان کے مہینے میں۔ شب قدر کے بارے میں علماء کیا لکھتے ہیں؟ ہم تو شب قدر آ گئی جناب، ایک جگہ بیان سننے چلے گئے، دوسری جگہ بیان سننے چلے گئے، تیسری جگہ جی ہماری رات ہم نے وصول کر لی، کیوں؟ ہم نے بیانات سنے۔ شب قدر کی رات بیانات کی تھوڑی ہے، مزے لینے کی ہے جناب، ایک جگہ بیان کے لیے چلے گئے، دوسری جگہ چلے گئے۔ آپ اکیلے بیٹھے ہیں، ذرا خدا کو یاد کریں۔ اور یہ بیانات عرفات کا میدان ہے، ہم نے دیکھا بزرگوں کو وہ مسلسل عمل میں، اور کچھ کو دیکھا بیانات چل رہے ہیں جی۔ تو عرفات کا میدان چند گھنٹوں کے لیے دعا کا میدان ہے، یہ بیانات کا میدان نہیں ہے۔ بیان تو مختصر ہو ترغیب کے لیے، پھر ہر آدمی کو مزہ آتا ہے اجتماعی دعا میں، یار فلانے نے ایسی دعا کرائی، یار رلا دیا ہم کو۔ بھئی دعا خود مانگو، ادعو ربکم تضرعا وخفیہ۔ اجتماعی دعا کبھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے ڈھنگ سکھانے کے لیے، اجتماعی دعا اصل نہیں ہے۔ ختم قرآن کیجئے، ایسی دعا ہوئی کچھ نہ پوچھے، اجتماع میں جناب آدھا گھنٹہ دعا ہوئی۔ کیا فرماتے ہیں حضرات؟ حضرات فرماتے ہیں یہ جو اجتماعی دعا ہے یہ تو سیکھنے کے لیے ہے، اصل نہیں ہے یہ۔ اصل تو دعا اکیلے تنہائی میں مانگنے کی چیز ہے، مانگو اکیلے۔ اور یہ جو بچوں کو بٹھا کر کے دعا منگاؤ، یہ عادت ڈلوانے کے لیے، تاکہ وہ بچے اپنی حاجت خدا کے سامنے پیش کر سکے۔ تو یہ والا تیسری آیت جو میں نے ابھی پڑھی آپ کی خدمت میں، یہ رمضان کے بیان، فرضیت کا اعلان، رمضان کا تعارف، اللہ کا انعام۔ آسانی چاہتا ہوں میں تمہارے لیے، مشکل نہیں چاہتا۔ اور جہاں کہیں حکم آیا نا، اس پہ بار بار احسان کے طور پہ فرما رہے ہیں یہ تمہارے رب کا کرم ہے جو تمہیں رمضان کا پتہ بتایا۔ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس ہدایت اسلام اور ایمان پر جس اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا۔ مسلمان نہ ہوتے تو تمہیں رمضان کا کیا پتہ تھا؟ مسلمان نہ ہوتے تو تمہیں قرآن کا کیا پتہ؟ مسلمان نہ ہوتے تو تمہیں شب قدر کا کیا پتہ؟ یہ شب قدر کا پتہ، یہ اعتکاف کا پتہ، ابھی 2 دن کے بعد اعتکاف، پرسوں جناب آج 19ویں شب، کل 20ویں شب، اور اتوار وہ 21ویں شب۔ اتوار مغرب سے پہلے شرعی مسجد میں 10 دن کا اعتکاف اللہ کے رسول نے کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ 1 سال کوئی مسئلہ ہوا تھا، اعتکاف آپ نے نہیں کیا، اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا تاکہ پچھلے سال کی تلافی ہو جائے۔ جس سال وفات ہو رہی ہے اس سال 20 دن کا اعتکاف ہوا، جو پہلا سال تھا اس سال 30 دن کا اعتکاف ہوا، 10 دن کیا۔ اس کے بعد پھر کہا کہ میں نے تو شب قدر کے لیے کیا تھا، جنہوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ اگلا عشرہ اور کرے۔ جب وہ کیا پھر کہنے لگا مجھے فرشتے نے بتایا کہ شب قدر تو آخری عشرے میں ہے، جنہوں نے میرے ساتھ یہ عشرہ کیا اگلا عشرہ اور بیٹھے۔ 30 دن کا اعتکاف کیا۔ تو یہ اعتکاف یہ بھی ایک عمل ہے، اور 1 دن کا اعتکاف آدمی کو 3 خندق دوزخ سے دور کر دیتا ہے، اور 1 خندق کا فاصلہ زمین سے آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ تو 10 دن کا اعتکاف کتنا ہوگا؟ جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا، حضرت شیخ نے علامہ شعرانی کے حوالے سے اللہ کے رسول کی یہ حدیث نقل کی ہے فضائل اعمال میں، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب ملے گا۔
معتکف، اجی معتکف یعتکف الذنوب، وہ تو مسجد میں گناہوں سے بچا رہتا ہے. وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور جو لوگ بار نیکیاں کرتے ہیں یہ مسجد میں رہ کر کے وہ نیکیاں نہیں کر سکتا، مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، کسی کا جنازہ ہے وہ پڑھنے نہیں جا سکتا. تو کہا کہ جی اس کو بغیر کیے مسجد میں اعتکاف کی برکت سے اللہ جل جلالہ ان اعمال کا ثواب دیتے ہیں اعتکاف کی وجہ سے. اور مستورات اعتکاف کرے، ازواج مطہرات کرتی تھی، گھر میں ایک جگہ مخصوص کر لیں وہی مسجد ہے، ساتھ ہی بیت الخلا وضو کی جگہ، اور بس وہ چارپائی ہے یا جو بھی جگہ ہے کمرہ پورا مخصوص کر لیں، وہ مسجد ہو گئی. گھر کے کام کاج بھی اس کمرے میں کر سکتی ہیں، سینا بھی کر سکتی ہے، کوئی چیز سی رہی ہے سی لے، سبزی کاٹنی ہے وہ بھی کاٹ لے، پوری چیز تیار کر لے، بچیوں کے حوالے کریں وہ پکائیں گی، یہ کام کاج بھی کر سکتی ہے، اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا. تو یہ بھی گھروں میں بتا دیں. چیزیں وجود میں آئیں گی کہنے سننے سے. اس وقت مسلمانوں نے زبانوں کو لگا لیے تالے اور تبصرے ہو رہے ہیں جناب، کس کے؟ وہ جناب ایوان کے تبصرے ہو رہے ہیں. اسلام آباد میں قومی اسمبلی میں یہ ہوا آج، اور فلانے نے یہ کیا، اور بس وہ تبصرے. جو جناب ہیڈنگ آ جاتی ہے جیو نیوز کی، وہ جناب وہ پورے دن چلتی ہے 24 گھنٹے. اسکرینوں پہ بھی پٹی چل رہی ہے، ہمارے دلوں پہ بھی پٹی چل رہی ہوتی ہے. فضول قسم کی باتیں، جن باتوں کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. تو اس لیے ان باتوں کو، جو باتیں آپ بیان میں سنتے ہیں، جو باتیں آپ دروس میں سنتے ہیں، ان باتوں کو بیان کریں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں، جیسے آدمی کہتا ہے میں سمجھتا ہوں یہاں میری بات چلے گی، تو آدمی اپنے تجارت کے لیے باتیں چلاتا ہے کہ بھی یہاں یار یہ میرا جو مصنوعات میں نے بنائے ہیں نا یہ فلانی جگہ چلیں گے. تو آدمی جاتا ہے، سفر بھی کرتا ہے، اپنی چیزیں پیش کرتا ہے، اپنا کپڑا پیش کرتا ہے، اپنی گارمنٹس پیش کرتا ہے، اپنی خوشبو پیش کرتا ہے، اپنی چیزیں پیش کرتا ہے جو میں نے بنائی ہیں. جا کے سفر بھی کرتا ہے، دعوت بھی دیتا ہے، اس چیز کے فضائل بھی سناتا ہے. ایسے ہی ہماری سب سے بڑی تجارت قرآن و حدیث میں جو میرے رب نے بتایا ہے اس کو پھیلانا. کائنات کا عزت دار آدمی کون ہے؟ سوال ہے یہ. اجی کائنات کا عزت دار آدمی وہ ہے جس کے پاس قرآن و حدیث کی باتیں ہوں اور لوگ قرآن و حدیث کی باتیں اس سے لیں. اس سے بڑا معزز آدمی دنیا میں کوئی نہیں. تو آخری عشرہ سر پہ پورے مجمع سے میری درخواست ہے، وہ آج کل اور پرسوں زوردار طریقے سے اعتکاف کی بات چلائیں گے نا انشاءاللہ. ہاں اعتکاف کی بات. بھئی اعتکاف میں بیٹھیں، بھئی 10 دن کا اعتکاف کریں، بھئی 5 دن کا کریں، 7 دن کا کریں، بھئی آخری 3 دن کا کریں، بھئی اعتکاف کریں، بس اعتکاف کی دعوت دیں. اعتکاف کیا ہے؟ خدا کے در پہ پڑ جانا اور اللہ سے اپنی معافی کروانا. اعتکاف کی کثرت، لوگ اللہ کے در پہ بیٹھیں اور مساجد کو آباد کریں. مستورات اپنے گھروں میں بیٹھیں، اپنے گھروں کو آباد کریں. تو میں نے آیت پڑھی آپ کی خدمت میں دعا کے لیے. دعا یہ عبدیت کا مظہر ہے، اس سے انسان کا بندہ ہونا ظاہر ہوتا ہے. اور عبدیت کس کو کہتے ہیں؟ اپنی انتہائی عاجزی کا اللہ کے در پر اظہار کرنا اور یہ یقین کرنا کہ جو کچھ کائنات کے اندر جس کے قبضے میں ہے، جو کچھ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ کے قبضے میں ہے. ہم سب اللہ کے در کے فقیر ہیں اور اللہ کے در کے گداگر ہیں. اپنی انتہائی عاجزی کا اظہار کرنا اور انسان کے حالات میں سب سے بڑا مقام
اس کے بندے ہونے کا ہے۔ وجہ اس کی پیدائش کی غرض یہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے اس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو چیز اپنے مقصد پہ رہتی ہے وہ قابل قدر ہوتی ہے۔ یہ پنکھا اگر ہوا دے تو یہ ہمارے سروں پر ہے، اگر اس نے ہوا دینا چھوڑ دیا تو پھر یہ بھوسی ٹکڑے والے کے پاس جاتا ہے، کباڑیے کے پاس، وہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور اس کو چورا چورا کر دے گا، اور اس کو جا کر کے دوبارہ کسی سانچے میں ڈال کر کے اس کو پگھلا دیں گے۔ جب تک یہ ہوا دے رہا ہے تو عزت دار ہے یہ، اور جب اس نے ہوا دینا چھوڑ دی تو یہ ذلیل ہو جائے گا۔ جب تک آدمی اپنے مقصد پر رہے گا وہ عزیز رہے گا، جب اس نے اپنا مقصد چھوڑ دیا اس سے بڑا بیچارہ ذلیل دنیا کا کوئی فرد نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو جب بھی کسی اونچی نسبت کے ساتھ یاد کیا تو وہ اللہ نے اپنے نبی کو عبد کے ساتھ یاد کیا، ہمارا بندہ۔ ہم اپنے بندے کو لے گئے کہاں؟ مسجد حرام سے بیت المقدس معراج والی رات میں، ادھر محمد کا نام نہیں لیا، عبد کا نام لیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، قرآن ہم نے اتارا، کس پہ اتارا؟ اپنے بندے پہ اتارا۔ تو عبدیت یہ بندے کی بہت بڑی شان ہے، اور دعا یہ اس کا بہترین مظہر ہے۔ بندے کا عبدیت کا اظہار وہ دعا کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مختلف اوقات، صبح یہ پڑھو، سورج جب نکلے تو یہ پڑھو، دن آ جائے تو یہ پڑھو، کپڑا پہننے لگو تو یہ پڑھو، کھانا کھانے لگو تو یہ پڑھو، کھانا کھا چکو تو یہ پڑھو، عید کا دن آ جائے یہ پڑھو، شام کا وقت ہو تو یہ پڑھو۔ یہ خاص اوقات، خاص حالات کی دعائیں۔ اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول کی خاص حالات کی نہیں ہیں، بس عمومی دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کو سیکھنا، کیوں سیکھے گا بندہ؟ تاکہ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا مانگنے کا بتایا ہے۔ دعا مانگنا بھی ڈھنگ چاہتا ہے۔ جیسے ہر شعبہ، ڈاکٹری شعبہ ہے، درزی کا شعبہ ہے، ڈرائیونگ کا شعبہ ہے، ہر شعبہ اپنا اپنا ڈھنگ، اپنے اپنے آداب چاہتا ہے۔ ایسے ہی دعا کیسے مانگی جائے اور کس ڈھنگ سے مانگی جائے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا ہے۔ کہ دعا عام طور سے دل میں، ہم نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز ہو جاتی ہے، آدھا مجمع ایسے چلا جاتا ہے، حالانکہ 10-15 منٹ پہلے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ہی سلام پھرتا ہے بس سلام پھرنے کی دیر ہے، ایک دم نکل جاتے ہیں۔ وجہ کہ بھئی نماز ہو گئی، بس دعا تو ایک اضافی چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ اعتراض ختم کیا ہے، فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا تو عبادت ہے، قبول ہو یا نہ ہو عبادت کا ثواب ملے گا۔ دعا عبادت کا جوہر ہے، عبادت کا عطر ہے، عبادت کا خلاصہ ہے۔ یہ مخ العبادہ کا ترجمہ ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ کیا مطلب؟ دعا عبادت کا جوہر ہے۔ عطر، وہ جو خوشبو ہوتی ہے، وہ کسی بڑی چیز سے تھوڑی سی خوشبو نکلتی ہے، تو عبادت تو اتنی بڑی، دعا اس کا خلاصہ ہے، دعا تو اس کا پھل ہے۔ اس لیے دعا جس کو توفیق مل گئی اس کو بہت بڑی خیر کی توفیق مل گئی، حدیث رسول ہے یہ۔ اللہ کے دربار میں سب سے بڑھیا چیز دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہماری درخواست سارے مجمع سے ہے، سب سے پہلے اپنے آپ سے،
دعا اس کی ترتیب بنائیں اپنی زندگی کی. 5 منٹ سے شروع کریں. مولانا احسان صاحب کی بات کروں گا، رائے وینڈ والے، دامت برکاتہم، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. 5 منٹ سے شروع کریں، روزانہ 1 منٹ بڑھاتے رہو. کتنی دعا ہو؟ حضرت فرماتے ہیں 45 منٹ کی دعا ہونی چاہیے تمہاری. باقی دعائیں تو 1 منٹ کی، جیسے فرضوں کے بعد تھوڑی سی مانگ لی اور تھوڑی تھوڑی دعا مانگ لی. باقی دعا اپنے ہر مسئلے کو اللہ کے سامنے پیش کرنا. دنیا مسائل کی جگہ ہے. ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا 10 آ جاتے ہیں. یا اللہ کروں تو کیا کروں؟ تو بجائے اس کے کہ اپنے دل کی بات کسی مخلوق کے سامنے پیش کریں، اپنے دل کی بات اپنے اللہ کے سامنے پیش کریں. اپنے مسئلوں کو خدا کے سامنے پیش کریں. اور یہ کبھی بھی نہ گھبرائیں ہم نے بڑی مانگی، ہماری تو اللہ سنتے ہی نہیں ہے. صلی اللہ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، اللہ سے اس انداز سے دعا مانگو کہ تمہارے دل کا یقین ہو کہ اللہ ضرور قبول کریں گے. ممبر پہ بیٹھ گئے، رونے لگے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں تم اللہ سے عافیت نہیں مانگتے. عافیت کیا چیز ہے؟ ظاہری باطنی سلامتی. عافیت کیا چیز ہے؟ فتنے میں نہ پڑنا. دنیا تو فتنوں کی جگہ ہے. دل دماغ خراب ہو جاتے ہیں، دل دماغ آوارہ ہو جاتے ہیں، دل میں کوئی اور چیز آ جاتی ہے اور غلط چیزوں کے دلائل وہ آدمی پھر اپنے دل سے بنا کر کے پیش کرتا ہے، قرآن کے بھی خلاف، حدیث کے بھی خلاف. یہ فتنہ ہے. جو چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہے، میں بالکل آج کل کے دور کے اندر میں اس چیز کے مخالف ہو گیا جس چیز پر میرے باپ دادا اور میں خود چل رہا تھا. یہ فتنہ ہے. تو اس فتنے سے بچنے کے لیے آدمی کو عافیت مانگنی چاہیے. یہ مطلب ہے اس کا. صرف ظاہری بدن کی سلامتی اور باطنی سلامتی کا مطلب کہ میں فتنے میں نہ پڑوں. تو تم اللہ سے عافیت نہیں مانگتے. اور پھر فرمایا ایمان اور یقین کے بعد سب سے بڑی دولت جو کسی بھی مسلمان کو ملی وہ عافیت کی دولت ہے. اس لیے اللہ سے عافیت مانگا کرو. دعا سے مایوس مت ہوا کرو. ظاہری چیزوں کی آدمی کی ساری سیٹنگ پوری ہے نا، تو ایسی کیفیت ہے ہم سب کی، میں جو آپ کے سامنے ہوں، آپ جو میرے سامنے ہیں، ہم سب کی دل کی کیفیت یہ ہے، ہمارے جو اپنی ذاتی چیزیں ہیں ہمارا اس پہ زیادہ بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پہ ہمارا بھروسہ نہیں ہے. کسی قسم کا کوئی حال آتا ہے فوراً جیب پہ نظر جاتی ہے. پیسے موجود ہیں، ہسپتال موجود ہیں، دوائیاں موجود ہیں. آدمی کی نظر اللہ پر جائے اور کسی چیز پر نہ جائے، یہ آدمی کو اللہ سے مانگنا چاہیے. تو ہماری درخواست ہے سب بھائیوں سے، نیت کریں انشاءاللہ اس رمضان میں ہم نے دعا کی عادت ڈالنی ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. اور دعا فرمائے ہاتھ سامنے رکھ کر کے دعا مانگو. صلی اللہ ببطون اکفکم، یہ تمہاری ہتھیلیاں، اکف، کف اس کو کہتے ہیں، کف، اس کو سامنے رکھ کے دعا مانگا کرو. ایسے مت مانگا کرو، ایسے مانگا کرو. سینے کے سامنے رکھا کرو، بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ رکھو. ایسی دعا مت مانگا کرو سر سے اونچے چلے گئے ہاتھ. ایسی زمین پہ رکھ کر کے مت مانگا کرو، سامنے رکھو. فاتحہ پڑھو، پھر درود ابراہیمی پڑھو، پھر اپنی بخشش کے لیے مانگو، اپنے لیے مانگو، ہدایت مانگو، اپنے گھر کے لیے مانگو، اپنے استادوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، ان کے لیے دعا مانگے. جب آپ شروع کریں گے پھر آپ کو دعا میں جو مزہ آئے گا دنیا کی کسی چیز میں مزہ نہیں آئے گا. شروع تو کریں پہلے، اور اسی ڈھنگ کے ساتھ مانگے اور یقین کے ساتھ مانگے. اور دعا ایک ایسی درخواست ہے جو ضائع نہیں جاتی. اگر جو چیز ملنی تھی وہ نہیں ملی تو جو مقدر میں مصیبت ہے وہ ٹلے گی. اگر مصیبت پہ نہیں ٹلی تو آخرت کے اندر اللہ اس دعا سے بڑھ کر کے عطا فرمائیں گے. تو دعا مانگنا شروع کریں، اور ہماری دعا رمضان سے ہٹ کر کے بھی اکیلے اکیلے مانگے اللہ سے.
اور اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھے. ہمارے سب سے بڑی حاجت آخرت کی ہے، ہماری سب سے بڑی حاجت ہدایت کی ہے، ہماری سب سے بڑی حاجت جب تک زندہ ہے اللہ میں فتنوں سے بچا کے رکھے. اور پھر درود پڑھ کر کے دعا کو ختم کریں، اس لیے کہ درود مقبول عبادت ہے. شروع میں درود پڑھا، آخر میں درود پڑھا. جب شروع اور آخر اللہ قبول کریں گے تو بیچ کی دعا بھی اللہ ہماری قبول کریں گے. تو آج سے کون کون نیت کرتے ہیں دعا مانگنے کی؟ ہاں، اور سب گھر والوں کو بھی بٹھائیں گے نا. افطار کے وقت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول پورے گھر کو بٹھا کے دعا کراتے تھے. افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، فرضوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، مسجدوں میں دعا قبول ہوتی ہے، اور اذانوں کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. اذانوں کے مرغہ جب اذان دے دعا قبول ہوتی ہے، اور فرضوں کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور رمضان کے 24 گھنٹوں میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. یہ سب باتیں آپ نے فرمائی ہیں. اور غائب جب غائب کے لیے دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے. اور دشمن کے ساتھ جب مجاہد لڑ رہا ہو اور تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوں، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. دعا کی قبولیت کے اوقات ہمارے نبی نے گنوائے. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.